بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جس سورہ کی تلاوت ہوگی وہ سورہ والتین ہے۔ یہ لفظ تین اس سورہ کی پہلی آیت میں آیا ہے اور یہی اس کا نام قرار پایا۔ اس سورہ میں انسان کا ذکر ہے اور اس کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد یوم جزا اور سزا کا اس میں تذکرہ ہے، اور اللہ تعالی کا ذکر ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور جس طرح آپ نے والعصر میں دیکھا کہ عصر کی قسم کھا کر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی، یعنی زمانے کو گواہ بنایا گیا، اسی طرح یہاں پر چار چیزوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک التین، دوسرے الزیتون، تیسرے طور سینین، اور چوتھے البلد الامین۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ انسان کا آ رہا ہے، جو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس کو جو مقام ملا، اس کو جو رتبہ حاصل ہوا، اس کو جو عظمت ملی، وہ دوسری کسی مخلوق کو نہیں ملی، کیونکہ اس کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، اس لائق بنایا کہ وہ مقصد پورا کر سکے، اور وہ مقصد تھا بندگی کا، عبادت کا، تابعداری کا، فرما برداری کا، خدا کے آگے جھکنے کا، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا۔ اس مقصد کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا گیا، پیدا کیا گیا۔ تو جس مقصد کے لیے جو چیز پیدا کی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ صلاحیتیں بھی اس میں رکھ دی جاتی ہیں۔ اس بنا پر انسان دوسری تمام مخلوقات میں بہت ممتاز ہے اور سب سے منفرد ہے، ایک ایسی امتیازی شان رکھتا ہے جو شان کسی دوسری مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر وہ مقصد جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، جس کے لیے اس کے اندر یہ صلاحیتیں اللہ نے پیدا فرمائیں، اور اس کو اتنا نوازا، اور اس کے لیے چاند کو مسخر کیا، سورج کو مسخر کیا، دریاؤں کو مسخر کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو اس کے لیے مسخر کیا، اب اگر وہ کام نہیں کر رہا، وہ مقصد پورا نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اور یہ ساری دولتوں سے، ان تمام دولتوں سے نوازا گیا، وہ اس کام کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا ہے، تو پھر اس کا انجام بھی پھر دوسرا ہوگا۔ جو اللہ اس کو اتنی بلندی عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ اسفل سافلین میں بھی اس کو پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کس لیے ہم کو یہ نعمتیں دی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کو بھی دے سکتا تھا۔ جانور بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن آپ ان کا رہن سہن دیکھ لیے اور اپنا رہن سہن دیکھ لیے، ان کی بے بسی اور عاجزی دیکھ لیے، اور اپنی ٹھاٹ بات اور آن بان آپ دیکھ لیجئے۔ وہ کہاں رہتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پہنتے ہیں، آپ کیا پہنتے ہیں، ایک ایک چیز پہ آپ غور کرتے جائیے۔ پہاڑ ہمیشہ ننگے ہی رہتے ہیں، ان کو کبھی کپڑے نصیب نہیں ہوتے، جانوروں کو یہ محل نصیب نہیں ہوتے، یہ آرام دہ بستر نصیب نہیں ہوتے، یہ دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے انہیں نصیب نہیں ہوتے۔ ایک ہی چارہ ہے جو بیچارے کھا رہے ہیں۔ چاند ہے بس نکل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، سورج ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے، زمین کو روشن کر رہا ہے، لیکن اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو کون سی نعمت مل گئی؟ اس کو کون سی آسانی اور راحت مل گئی؟ اس کو کون سا فائدہ ہو گیا؟ اس کو کیا لذت حاصل ہو رہی ہے؟ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کسی کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں حاصل ہے جو انسان کو حاصل ہے۔ اب یہاں پر جو جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے،
قسم سے مراد کیا؟ گواہ بنانا، اور جس چیز پر گواہ بنایا جاتا ہے اس سے مطلب کہیں نہ کہیں سے کوئی ربط بھی ہونا چاہیے، کوئی مناسبت بھی ہونی چاہیے، کوئی جوڑ بھی ہونا چاہیے۔ تو آگے انسان کا تذکرہ ہے، وہ انسان جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم نے سب سے زیادہ اس کو مکرم بنایا، اور اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اس کو ہم نے فضیلت دی۔ اور جیسے کہ اس سورے میں ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے معزز ہے، سب سے مکرم ہے، اب اس کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی افضلیت پر بطور دلیل جن علاقوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے وہ علاقے بھی دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بڑی عظمت کے حامل ہیں، بڑے مقدس ہیں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ نبیوں کی نسبت جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آسمانی کتابوں کی نسبت جڑی ہوئی ہے، اور ان علاقوں میں وہ واقعات پیش آئے جن میں ہر واقعہ ایک معجزہ ہے، وہ واقعات پیش آئے جو اور کسی علاقے میں پیش نہیں آئے۔ تو انسان کی عظمت پر بطور گواہ انہی علاقوں کا لانا مناسب تھا کہ جو علاقوں میں سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہوں، جو علاقوں میں سب سے زیادہ مقدس سمجھے جاتے ہوں۔ اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ مقدس کون ہیں؟ انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، لیکن سب سے جو جماعت پاکیزہ اور تقدس رکھنے والی ہے، عظمت والی ہے، وہ کون ہے؟ انسانوں میں انبیاء۔ تو ان علاقوں کا تذکرہ ہوا جن کی نسبت خاص طور پر اولو العزم اور صاحب شریعت پیغمبروں سے ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اس سورے کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ باتیں مزید واضح شکل میں سامنے آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے والتین والزیتون، یعنی قسم ہے تین اور زیتون کی۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، زیتون ہم آپ سب اس نام ہی سے اس کو جانتے ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے یہ دونوں پھل مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو پھلوں میں جو غذائیت رکھی ہے اور جو طبی فائدے ان میں پائے جاتے ہیں وہ دوسرے پھلوں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ پھلوں میں فائق ہیں، پھلوں میں بہت ممتاز ہیں، پھلوں میں سب سے زیادہ ان میں غذائیت اور سب سے زیادہ ان کے طبی فوائد، تو اس لیے ان کی قسم کھائی گئی۔ لیکن آگے طور سینین ہے اور اس کے بعد
बलद अमीन है, ये दोनों जगह हैं। तो अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है कि इलाके का जोड़ इलाके से होता है, शहर का जोड़ शहर से होता है, बस्ती का जोड़ बस्ती से होता है। और अरब में ये चीज मारूफ थी और मुतारफ थी कि बाज दरख्त जिन इलाकों में ज्यादा पाए जाते थे, कसरत से पाए जाते थे, तो उन इलाकों की निस्बत उन्हीं दरख्तों की तरफ कर दी जाती थी। अगर ऐसा न होता तो उस वक्त तो लोग ताक में थे, एतराज का कोई मौका छोड़ नहीं सकते थे। किसी ने इस पर एतराज नहीं किया, किसी ने इस पर कोई इश्काल खड़ा नहीं किया। तो तीन और जैतून से मुराद वो जगह जहां पर कसरत से इंजीर और जैतून के दरख्त पाए जाते हैं, और ये वो इलाका है जो फलस्तीन का है। कभी था कि ये पूरा इलाका शाम कहा जाता था, लेकिन जब शाम की तकसीम हुई, उर्दुन बना, फलस्तीन बना, तो अब ये फलस्तीन में है। ये यहां पर बैतुल मक़दिस भी है, ठीक, फलस्तीन में, सब जानते हैं, जिसकी वजह से ये सब गजा का हाल बना हुआ है। बैतुल मक़दिस से 6-7 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती है, एक जगह है, उसको कोहे साइर भी कहा जाता है और बैतुल लहम भी कहा जाता है। साइर एक पहाड़ है, उसी पहाड़ के दामन में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। 3 आयतें ऐसी हैं जिससे इन जगहों की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली आयत कुरान करीम में है, या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबiyya क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। ये आयत तन्हा काफी है उस इलाके की अजमत और उसके तकद्दुस को बयान करने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, हम आप सब जानते हैं कि बिन बाप की होती है। ये वाकया पेश आए तो उस खातून को लोग किस नजर से देखेंगे जब तक ये मसले की वजाहत ना हो जाए। चुनांचे जब पैदाइश हुई, बात छुपती नहीं है, फैली फौरन, लोग चढ़ आए, एक ग्रुप आ गया, जरा करने लगा, सवाल करने लगा, इल्जाम लगाने लगा। क्या कहा? या उख्त हारून, है हारून की बहन, मा कान अबूकी इम्रअ सौ, तुम्हारे बाप में कोई खराबी नहीं थी, व मा कानत उम्मुकी बगिया, तुम्हारी मां में भी इस तरह की कोई चीज नहीं पाई जाती थी। मतलब आगे अधूरी बात है अभी, लेकिन हर आदमी समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि ये तुमने क्या किया, ये बच्चा कहां से आ गया, कौन है इसका बाप, कौन है तुम्हारा शौहर। सोचिए, एक औरत से एक भीड़ आकर जब ये सवाल करेगी तो वो क्या कह रही है? फअशारत इलैहि, चुप का रोजा रखे हुए थी, और ये चुप का रोजा भी अल्लाह ताला ने रखवाया था, क्योंकि अल्लाह ताला को ये मौजूदा दिखलाना था। अगर वो जवाब देती वो बात ना होती। फअशारत इलैहि, उन्होंने उस अपने बेटे की तरफ इशारा किया जो पालने में झूल रहा था, दूध पी रहा था, अभी चंद दिन का होगा या चंद घंटों का होगा। फअशारत इलैहि, जब इशारा किया, कालू, वो चीख पड़े, चिल्लाने लगे, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबiyya, इस पालने में झूलने वाले बच्चे से, दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें? ये सुन पाएगा, समझ पाएगा, जवाब दे पाएगा? तुम जवाब दो। ये बहस हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गोयाई दी, क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाह, बोल रहा है वो बच्चा, चंद घंटों का बच्चा होगा। उसने छोड़ा दूध, बाएं तरफ होकर बैठा, सब मौजूदा है, और कहा इन्नी अब्दुल्लाह। पहली बात जो कही, क्योंकि वो जानता था कि कल मुझको खुदा का बेटा करार दिया जाएगा, लिहाजा पहले ही उसने इसका इनकार कर दिया, इसका रद्द कर दिया कि इन्नी अब्दुल्लाह। कल आज तुम मुझ पर एतराज कर रहे हो
کل تم مجھ کو خدا کہو گے، خدا کا بیٹا کہو گے، خدا کا ایک جز کہو گے، تو آج ہی میں اس کی نفی پہلے ہی کیے دے رہا ہوں۔ انی عبداللہ، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبوت سے سرفراز کیا۔ یہ سب اسی وقت ہو رہا ہے، پیدائش کے بعد یہ سارا معاملہ طے ہو گیا۔ وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں برکتوں کے ساتھ جاؤں گا، برکتوں والا ہوں، مبارک ہوں۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے تلقین کی ہے نماز پڑھنے کی، زکات دینے کی۔ وبرا بوالدتی، اور اپنی ماں کے ساتھ نیک اور اچھا برتاؤ کرنے کی۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے میرے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں رکھی۔ میں تکبر کر سکتا تھا، جس طرح میری پیدائش ہوئی، جس طرح میں بول رہا ہوں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو میرے اندر گھمنڈ پیدا کر دیں، میرے اندر تکبر پیدا کر دیں، میرے اندر ایک شان پیدا کر دیں، اور میں فخر کروں، اس پر گھمنڈ کروں، اس پر اتراؤں۔ لیکن لم یجعلنی جبارا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے بعد بھی میرے اندر عاجزی رکھی ہے، تواضع رکھی ہے، انکساری رکھی ہے، اور یہ نبیوں کی شان ہے۔ تو وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے ناکام نہیں رکھا، نامراد نہیں رکھا، بدبختی میرے اندر اس نے نہیں رکھی۔ تو یہ اتنی تفصیل سے بات وہ بچہ کر رہا ہے جو ہی پالنے میں جھول رہا ہے، جو دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ کہاں پیش آیا واقعہ؟ بیت اللہ کوہ شاعر کے دامن میں پیش آ رہا ہے۔ تو کیا یہ بات تنہا اس علاقے کی عظمت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے کافی نہیں ہے؟ کس علاقے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، کس علاقے میں اس طرح کا بچہ پیدا ہوا، کس علاقے میں اس طرح کے اس عمر کے بچے نے گفتگو کی اتنی تفصیل کے ساتھ، یہ واقعہ خود اس علاقے کی عظمت کا شاہد ہے۔ یہ تو ہو گیا والتین والزیتون، یہیں پر وہ کثرت سے درخت ہیں، تو اس علاقے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے مراد کوہ سعیر، اس سے مراد بیت اللحم، اس سے مراد فلسطین کا وہ علاقہ۔ وطور سینین، طور سینین، یہ سینین، سینین، سینا، سینا، تینوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، سینین بھی اور سینا بھی اور سینا بھی۔ یہ جگہ ہے، مصر سے آپ مدین جائیں یا مدین سے مصر آئیں تو راستے میں یہ جگہ پڑتی ہے۔ یہاں پر کوہ طور ہے، جس کو جبل طور بھی کہتے ہیں، جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت میں قرآن کریم کے سلسلے میں پڑھ بھی چکا ہوں، وہ آیت جیسے یہاں یا اخت ہارون والی آیت، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف حاصل ہوا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تختیوں کی شکل میں انہیں توریت عطا فرمائی گئی تھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رب کے نور کی تجلی ہوئی تھی اور وہ پہاڑ ٹوٹ گیا تھا اور اس پہاڑ کی رنگت بدل گئی تھی۔ تو یہ وہ کوہ طور ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، توریت ان کو مل رہی ہے، اور رب کی تجلی ہو رہی ہے۔ کوئی اور علاقہ آپ بتا دیجئے دنیا میں جہاں رب کی تجلی ہوئی ہو، بتا دیجئے آپ۔ تو کیا یہ علاقہ دوسرے علاقوں سے افضل نہیں ہے، دوسرے علاقوں سے مقدس نہیں ہے، ان سے زیادہ عظمت رکھنے والا نہیں ہے؟ اب تیسرے پر آئیے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ مکرمہ، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، کہ سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنا ہے وہ کہاں بنا ہے؟ مکے میں بنا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس حرم پاک کو پرامن بنا دیا؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہاں آمد، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیے جانے کا واقعہ، اور پھر نبی علیہ السلام کو نبوت کہاں مل رہی ہے؟ وہی مل رہی ہے۔ آپ کی ولادت کہاں ہو رہی ہے؟ وہی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا آغاز کہاں ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور شہر ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب سے بڑھ گیا، کیونکہ سید الاولین والآخرین کی جائے پیدائش ہے،
وہ کتاب جس کو قیامت تک رہنا ہے، اس کے نزول کا آغاز وہاں پر ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام وہاں آ کر آپ سے گفتگو فرماتے ہیں، اور وہاں پر سب سے پہلا گھر ہے جس کو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ اس کا طواف ہوتا رہے گا، جہاں پر حجر اسود ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور پھر وہ جگہ ہے جو عرش کے بالکل نیچے ہے۔ تو اتنی فضیلتیں اس شہر کی ہیں کہ کسی دوسرے شہر کی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح نبیوں پر نبی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، اور جس طرح کتابوں میں قرآن کریم کو کتابوں فضیلت حاصل ہے، ویسے ہی شہروں میں اس شہر کو دنیا کے تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ 3 شہروں کا جو تذکرہ ہے، 3 جگہوں کا جو تذکرہ ہے، تینوں جگہیں اولو العزم اور صاحب شریعت پیغمبروں سے نسبت رکھتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں۔ تو اب آپ سوچ لیے کہ کتنی مناسبت ہو جاتی ہے اگلی بات سے جو آگے کہی جا رہی ہے۔ اب ان 3 کو گواہ بنا کر کہا گیا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں۔ جسمانی بناوٹ اگر آپ دیکھیں اور دوسری مخلوقات کی بناوٹ دیکھیں تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا، اس کے جسم میں جس طرح لوچ رکھا، جس طرح وہ جھک سکتا ہے، جس طرح وہ لیٹ سکتا ہے، جس طرح وہ بیٹھ سکتا ہے، جس طرح وہ دوڑ سکتا ہے، کوئی بھی مخلوق یہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ جس طرح یہ زینے پر چڑھ سکتا ہے، زینے سے آسانی کے ساتھ اتر سکتا ہے، بتا دیجئے کوئی جاندار چیز اس طرح زینے پہ چڑھ سکتی ہو اور اتر سکتی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے جو کام لینا تھا، اس کام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم عطا فرمایا، اسی لیے اس کو علم دیا، اسی لیے اس کو عقل دی، اسی لیے اس کو فکر دی، اسی لیے اس کو فہم دی، اسی لیے اس کو سمجھ دی۔ دیا کہ نہیں دیا؟ تو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مشاہدے کی طاقت دی، تجربات سے فائدہ اٹھانے کا اس کو ملکہ دیا، استنتاج نتیجہ نکالنے کی صلاحیت دی، غور کرنے کا مادہ دیا، یہ ساری چیزیں کس کو حاصل ہیں؟ آپ اللہ کی تمام مخلوقات پر غور کریں، ان کا جائزہ لیں، پوری تحقیق کریں، اور پھر انسان کو دی ہوئی صلاحیتوں سے اور ان کو دی ہوئی صلاحیتوں سے آپ موازنہ کریں تو آپ کو مطلب کہنا چاہیے کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں نظر آئیں گی اس کا 1% حصہ بھی کسی دوسری مخلوق میں شاید آپ کو نہ ملے۔ انسان کو جو دل دیا وہ کسی کو نہیں دیا، انسان کو جو دماغ دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیے جانوروں کو، ان کا کھانے کا، پھر جو تہذیب دی، جو شائستگی دی، جو سلیقہ دیا، وہ کس کو دیا ہے؟ آپ انسان کا کھانا دیکھ لیجئے، جانوروں کا کھانا دیکھ لیجئے، انسان کا پہننا دیکھ لیجئے، جانوروں کا پہننا دیکھ لیجئے، انسان کی گفتگو کا طریقہ دیکھ لیجئے، جانوروں کی گفتگو کا طریقہ دیکھ لیجئے، انسان کے معاملات دیکھ لیے، جانوروں کے معاملات دیکھ لیے، انسان کی معاشرت دیکھ لیے، جانوروں کی معاشرت دیکھ لیے، ان کا رہن سہن دیکھ لیے، ان کا رہن سہن دیکھ لیے، ہر چیز میں آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یہ مقام دیا، یہ درجہ دیا، یہ رتبہ دیا، یہ صلاحیتیں دی، یہ اس کو امتیازات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کو ہر مخلوق پر تفوق اس کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اگر وہ حق ادا نہیں کرتا ہے، وہ ذمہ داری انجام نہیں دیتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا اتنی صلاحیتیں دے کر کہ وہ دین کی دعوت دے گا، وہ توحید کی دعوت دے گا، وہ انسان کی خدمت کرے گا، وہ خیرخواہی کی طرف خیرخواہی کا معاملہ کرے گا، وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے گا، وہ بدی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سب کے کام آئے گا، سب کی فکر کرے گا، سب کے دکھ درد بانٹے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، سب کی راحت کی کوشش کرے گا، اس کی فکر کرے گا۔ یہی تو انسان کے کام تھے دنیا میں، اسی لیے تو اس کو بھیجا گیا تھا۔ کوئی روئے گا تو اس کی روئے گا دوسرا، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے گا، درد کسی کے ہوگا اس کی چبھن یہ محسوس کرے گا۔ بھئی حدیث شریف میں نہیں آیا کیا آیا کہ تکلیف کسی کو ہوتی ہے، بخار کس کے چڑھتا ہے؟ یہ ہے انسانیت۔ انسان کے اندر اگر انسانیت ہی نہ ہو تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو پھر وہ جانوروں سے بدتر، چوپائے سے بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوپائے کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس فہم نہیں ہے، وہ اچھا برا نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کی تمیز دی، خیر شر
میں تمیز کرنے کا اس کو سلیقہ عطا فرمایا، وہ سمجھ عطا فرمائی۔ جانوروں میں یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ اچھے برے کو سمجھ سکیں، وہ نتائج نکال سکیں، وہ استنباط کر سکیں، وہ تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں، یہ ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لیکن اس عقل کے بعد جب وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے تو جانوروں سے بدتر کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ عقل رکھتے ہوئے، سمجھ رکھتے ہوئے، قرآن کریم اپنے سامنے رکھتے ہوئے، نبی کی تعلیمات سے واقف ہوتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے، فہم رکھتے ہوئے، انسانیت رکھتے ہوئے تم جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ اور آپ اگر مثالیں دیں تو انسان کو جہاں آپ نبیوں جیسا پائیں گے، صدیقین اور شہداء اور صالحین جیسا پائیں گے، وہیں پر آپ کو ایسے بھی انسان ملیں گے تو انسان خود شرم سے گڑ جائے زمین میں۔ فسادات میں کیا نہیں ہوتا؟ کیا حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چاک نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے اندر پلنے والے بچے کو نکال کر یوں ہی ایک ٹانگ پکڑ کر پھینک نہیں دیا گیا؟ کیا معصوم بچوں کی ٹانگوں کو چیر نہیں دیا گیا؟ کیا عورتوں کا ننگا جلوس نہیں نکالا گیا؟ کیا چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں کیا گیا؟ کیا اجتماعی عصمت دری کے واقعات نہیں ہوتے رہتے ہیں؟ تو یہ واقعات تو جانور بھی نہیں کرتے جو انسان کر رہا ہے، اپنے ہی ساتھ پڑوسی کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ آج بھی آپ دیکھ لیے اخبارات میں، آپ صبح شام آپ خبریں پڑھیں گے، کس طرح قتل کیا جا رہا ہے، کس طرح خون بہایا جا رہا ہے، کس طرح عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، انسان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو یہ اسفل سافلین نہیں جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اس کو، کیا بنایا، لیکن وہ خود کہاں جا رہا ہے؟ اب جب جا رہا ہے تو جو نہیں جا رہا ہے تو تقسیم ہو جائے گی، اور اسی تقسیم کے پیش نظر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار لگے، پھر میدان حشر ہو، پھر جزا اور سزا کا فیصلہ وہاں پر ہو، ورنہ پھر انصافی کہاں رہا کہ بنایا کچھ، بن گیا کچھ، اور پھر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کو، فائدہ کیا دنیا میں آنے کا پھر؟ تو یہ یوم جزا جو ہے وہ اسی دن کے اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا اور آپ کیا بن گئے۔ اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں، وہ بھی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، بڑی تعداد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا انہوں نے اس مقام کے تقاضے کو پورا کیا، اس پر عمل کیا، انہوں نے وہی کام کیے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا، انہوں نے ان صلاحیتوں کا استعمال تخریب میں نہیں کیا۔ بھئی جانور کیا کرتا ہے؟ ایک جانور کو کھا لے گا۔ بھئی شیر کو جب بھوک لگے گی تو کسی بکری کو کھا لے گا، کسی بھیڑ کو کھا لے گا، ہرن کو کھا لے گا، نیل گائے کو کھا لے گا، یہی تو کرے گا جب بھوک لگے گی۔ لیکن آپ جو عقل رکھتے ہیں، وہ عقل اللہ نے دی ہے، اس عقل کا استعمال کر کے ایسے بم بنا رہے ہیں کہ سیکنڈوں میں لاکھوں آدمی جو ہیں وہ خاک و خون میں مل جائیں گے۔ کون جانور ایسا کرتا ہے کہ لاکھوں جانوروں کو ایک ساتھ مار دے؟ یہ انسان کرتا ہے، ایک وقت میں لاکھوں آدمیوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی میں کیا ہوا؟ آج بھی بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کسی جانور نے کیا تھا، کسی شیطان نے کیا تھا، یہ انسانی نے کیا تھا، اور اپنی عقل کی بنیاد پر کیا تھا، علم کی بنیاد پر کیا تھا۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اس سے خدا کو پہچانو اور اس سے اپنی ہستی کو جانو، اس علم کا استعمال آپ دیکھ لیے کہ وہ لوگوں کو برباد کرنے میں، علاقوں کو تباہ کرنے میں، انسانی نسل کو مٹانے میں، وہ اس علم کا اور اس عقل کا استعمال کر رہا ہے جو اس کو ملی تھی کہ خدا کو پہچانو اور خدا کو پہچان کر اس کی قدر کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ کیا ہم نے وہ کر کے دکھایا؟ ہم نے تو عقل کا استعمال دوسرے راستوں میں کیا، علم کا استعمال دوسرے راستوں میں کیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر اس سورے میں کیا گیا ہے۔ تو چنانچہ جو ایسا کر رہے ہیں، جو عقل کا یہ استعمال کر رہے ہیں تخریب کے لیے، جو علم کا استعمال تخریب کے لیے کر رہے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم کو ان کے محتاج تھوڑی ہیں۔ اور نہ ایسا ہے کہ ہم نے ایک بار دے دیا تو ہم لے نہیں سکتے۔ جب ہم پیدا کر سکتے ہیں تو موت بھی تو دے سکتے ہیں، ہم عقل دے سکتے ہیں تو عقل چھین بھی تو سکتے ہیں، علم دے سکتے ہیں تو علم سے محروم بھی تو کر سکتے ہیں۔
ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بار کرنے کے بعد سے اب ہم بیکار ہو گئے, معطل ہو گئے, اب ہم دے دیے تو لے نہیں سکتے. یہ تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ نے دے دیا تو آپ ڈھونڈتے رہیے کہ وہ آدمی کہاں چلا گیا, آپ کے پیسے لے کر کہاں بھاگ گیا, نہیں مل رہا ہے, تلاش کرتے رہیے. آپ زندگی گزر جائے گی تلاش کرنے میں. تو کیا اللہ میاں کو بھی تلاش کرنا پڑے گا, اللہ میاں کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو عقل دی تھی, فلاں کو میں نے علم دیا تھا, فلاں کو میں نے سوجھ بوجھ دی تھی, فلاں کو میں نے دانائی دی تھی, فلاں کو میں نے یہ دیا تھا, فلاں کو میں نے وہ دیا تھا, ارے وہ تو میرا کام نہیں کر رہا ہے, وہ تو میرے خلاف جا رہا ہے, وہ تو مجھی سے بغاوت کر رہا ہے, وہ تو شرک کر رہا ہے, وہ تو میری وجود کا انکار کر رہا ہے, وہ تو میرے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کر رہا ہے, وہ تو اتنا گر گیا کہ اعضائے انسانی کی پرستش کر رہا ہے, جہاں سے گندگی نکلتی ہے اس کی پرستش کر رہا ہے. اس حد تک تو یہ اسفل سافلین نہیں ہے کیا یہ, کہ آدمی اس حد تک گر جائے کہ اعضائے انسانی جہاں سے گندگی کی نکاسی ہوتی ہے اس کی پرستش ہو رہی ہے. تو اسفل سافلین کی مثال اس سے بڑھ کر کہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو کہا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, اگر وہ میری دی ہوئی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا, اور ان نعمتوں کی اور نوازشوں کی قدر یہی ہے کہ ان کا استعمال انہی کاموں میں کیا جائے جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں, اگر نہیں کرو گے تو رددناہ اسفل سافلین, ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم روگردانی کرو گے, منہ موڑو گے, تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو کھڑا کر دے گا. سب قوم اس کی ہیں, سارے ملک اس کے ہیں, اس کو اسی کے ہیں, سب کا وہی مالک ہے. وہ آپ سے کام نہیں لے گا تو ان سے کام لے لے گا, ان سے نہیں لے گا تو ان سے لے لے گا, اس کا کچھ نہیں گیا, آپ کا چلا گیا. تو ثم رددناہ اسفل سافلین, تو ہم ان کو نچلے سے نچلے طبقے میں پھینک دیں گے. اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. یہ وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے نعمتوں کا صحیح استعمال کیا, جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں انہی کاموں میں خرچ کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. ان کے پھر بھائی جب وہ اللہ کے مرضی پر چلیں گے, اللہ کے حکموں کو مانیں گے, اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں گے, فلہم اجر غیر ممنون, تو ان کو اگر ہم نے زمین کے نچلے طبقے میں, نچلے حصے میں پھینک دیا, یعنی بد اخلاقی کے گڑھے میں ہم نے ان کو ڈال دیا, تو ان کے ساتھ پھر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ انعام کا ہونا چاہیے, جزا کا ہونا چاہیے. فلہم اجر غیر ممنون, ایسے لوگوں کو جو اجر ملے گا وہ کبھی ختم نہ ہوگا. جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی, تو ہمیشہ رہنے والی ہیں. فما یکذبک بعد بالدین, اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے, فما یکذبک, جب تم نے یہ جان لیا کہ دو طبقے ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں, تو اللہ کے انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ عدالت لگے, دونوں کے درمیان فیصلہ ہو, جو صحیح راستے پر ہے ان کو انعام دیا جائے, جو غلط راستے پر چلا گیا, اس نے قدر نہیں کی, ناقدری کی, ناشکری کی, اس کو سزا دی جائے. اسی کے لیے یوم جزا قائم کیا گیا ہے. تو اس پر تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ فما یکذبک, کیا چیز ہے جو تم کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اب بھی بالدین, یوم جزا کی. یعنی یہ سورہ پڑھنے کے بعد, یہ آیتیں جاننے کے بعد, انسان کی ان دو قسموں کو سمجھنے کے بعد بھی کیا اب کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ یوم جزا کو جھٹلایا جائے؟ اگر یوم جزا کو جھٹلاتے ہو, اس کے وجود کا انکار کرتے ہو اور اس کی ضرورت نہیں سمجھتے ہو, تو پھر دو قسموں کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بعد فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جب حاکم ہے تو اس کی حکومت کا یہ تقاضا ہے کہ انصاف کرے, اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جو صحیح ہے اس کو فائدہ پہنچے, اور جو برا ہے اس برائی کا نقصان پہنچے. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہے الیس اللہ, یہ ایک سوال ہے, کیا اللہ نہیں ہے؟ تو یہ آتا ہے بعض اس میں روایات میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سورہ ختم کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے بلا, کیوں نہیں, آپ احکم الحاکمین ہیں, وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس کا گواہ ہوں. تو اگر اس کو معمول بنا لیا جائے تو بہتر ہے.